پاکستان سے تم جیسے نوجوانوں کو اغوا کر کے یا لالچ دے کر یہاں لایا جاتا ہے۔ پاکستان خصوصاً کراچی کے سیاسی حالات ایسے ہیں کہ ہمیں اپنے مطلب کے نوجوان آسانی سے مل جاتے ہیں۔ یہاں انہیں ہر قسم کی سہولت دی جاتی ہے، شراب، عورتیں، ہر چیز فراہم کی جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ان کی برین واشنگ کر کے ان کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف اس قدر نفرت بر دی جاتی ہے کہ پاکستان کا نام سنتے ہی ان کی آنکھوں سے چنگاریاں پھوٹنے لگتی ہیں۔ انہیں یہ باور کرایا جاتا ہے کہ انہیں پاکستان میں ان کے جائز حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، ان کے ساتھ زیادتیاں کی جاتی ہیں، انہیں نچلے درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، انہیں مختلف لوگوں کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کی ایسی ویڈیو فلمیں بھی دکھائی جاتی ہیں جنہیں دیکھ کر خون کھول اٹھتا ہے۔ ہر طرح سے ان کے دلوں میں نفرت بر دی جاتی ہے، انہیں دہشت گردی اور تخریب کاری کی تربیت دے کر انسانی بم بنا دیا جاتا ہے، اور جب انہیں واپس بھیجا جاتا ہے تو وہ اپنے ہی شہریوں کے لیے موت کے فرشتے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو فریڈم فائٹر سمجھ کر لڑتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی یہ کارروائیاں حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں گی یا ان کی قربانیاں دوسروں کے لیے راستہ کھول دیں گی۔ میں یہ سب کچھ تمہیں اس لیے بتا رہا تھا کہ مجھے تم سے یا تمہارے ملک سے ہمدردی ہے۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں اگر تم ناگراج کے خلاف ہماری مدد کرو گے تو ہم بھی تم سے تعاون کریں گے۔ تمہیں کچھ ایسے ٹھوس ثبوت دے دیے جائیں گے جنہیں تمہاری حکومت ہماری سرکار کے خلاف استعمال کر سکتی ہے۔ ان ثبوتوں کو بین الاقوامی عدالت میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے ہماری سرکار کو کچھ ہزیمت ضرور ہوگی، مگر ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا۔ ساری بات ناگراج پر آئے گی اور اس کا راج ٹوٹ کر ختم ہو جائے گا۔ حیرت ہے، میں نے پہلی بار زبان کھولی۔ یہ باتیں تم اپنے ہی ملک کے خلاف کر رہے ہو؟ یہ سیاست ہے میرے دوست۔ دریودن مسکرایا۔ سیاست بہت گندی چیز ہے۔ اپنے ذاتی وفادار اقتدار کے لیے سیاستدان اور حکمران تو ہزاروں بے گناہوں کو کٹوا دیتے ہیں۔ ان کے اقتدار کی کرسی جلنے لگتی ہے تو کبھی چین اور کبھی پاکستان سے جنگ چھیڑ دیتے ہیں۔ ہزاروں لوگ مارے جاتے ہیں، مگر انہیں کسی کی پرواہ نہیں ہوتی۔ سازش کا عنصر تو ہندوستان کی مٹی میں شامل ہے۔ یہاں تو دھرم بھی سازشوں سے نہیں بچا، اور ہم اپنے ملک کے خلاف کوئی سازش نہیں کر رہے، غداری نہیں کر رہے، اپنا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ اس سے ہماری سرکار کو تھوڑا بہت نقصان تو پہنچے گا، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ سلسلہ وقتی طور پر بند ہو جائے گا، لیکن کچھ عرصہ بعد پھر شروع ہو جائے گا۔ دشمن تو دشمن ہی ہوتا ہے نا، اس سے دوستی نہیں ہو سکتی۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوا، پھر بولا، کل رات تمہیں کچھ ایسی چیزیں دکھائی جائیں گی جس سے تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارا ساتھ دے کر تم اپنے دیش کی کتنی بڑی خدمت کرو گے۔ دریودن دیر تک بولتا رہا۔ الکا اور سمپت اس دوران خاموش ہی رہے تھے۔ میں بھی زیادہ تر خاموشی سے باتیں سنتا رہا۔ وہ لوگ دوپہر 12 بجے تک وہاں رہے تھے۔ میں بھی ان کے ساتھ ہی تہہ خانے سے باہر آ گیا۔ دریودن نے الکا سے وعدہ کیا تھا کہ وہ کوشش کرے گا کہ اب ناگراج کا کوئی آدمی اس طرف نہ آ سکے۔ ویسے بھی الکا کے کہنے کے مطابق پچھلے 1 مہینے سے کسی نے اس طرف کا رخ نہیں کیا تھا، لیکن بہرحال دریودن نے محتاط رہنے کا مشورہ دیا تھا۔ الکا بھی ان کے جانے کے تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی پر چلی گئی تھی۔ میں نے گیٹ میں کھڑے ہو کر گاڑی دیکھی تھی۔ سیاہ رنگ کی لینڈ کروزر تھی۔ دیکھنے میں وہ اگرچہ پرانی ہی لگتی تھی، لیکن انجن کی آواز سے اندازہ لگایا جا سکتا تھا کہ اس کی خاصی دیکھ بھال کی جاتی تھی۔ الکا کے جانے کے بعد میں فوارے کے قریب نیم کے درخت کے نیچے بینچ پر بیٹھ گیا اور دریودن کی باتوں پر غور کرنے لگا۔ اسی دوران رادھا چائے بنا کر لے آئی۔ اس نے کپ میرے قریب بینچ پر رکھ دیا اور خود سامنے والے بینچ پر بیٹھ گئی۔ میں نے 1-2 مرتبہ اس کی طرف دیکھا۔ اس کی نظروں میں کوئی ایسی بات تھی جو مجھے بے چین کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھ کر مندر کی طرف چلی گئی۔ دریودن کی باتوں نے میرے ذہن کو الجھا دیا تھا۔ اس سے پہلے میں نے پنڈت بیرو سنگھ کی باتیں بھی سنی تھی اور چھمیا کی بھی۔ وہ سب ناگراج سے کسی نہ کسی بات کا بدلہ لینا چاہتے تھے۔ پنڈت بیرو کو اس بات کا خوف تھا کہ ناگراج اس کے مندر پر بھی قبضہ کر لے گا اور وہ زندگی کی تمام عیاشیوں سے محروم ہو جائے گا، بلکہ ہو سکتا ہے اسے زندگی سے ہی محروم کر دیا جائے۔ الکا اپنے شوہر کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ چھمیا اور سمپت کے سینے میں اپنی بہنوں کے انتقام کی آگ جل رہی تھی۔ وہ سب ناگراج سے انتقام لینا چاہتے تھے اور ان سب نے اس نیک کام کے لیے میرا انتخاب کیا تھا۔ دریودن اور الکا نے مجھے اکسانے کے لیے ایک ایسا راستہ دکھا دیا تھا جس پر چلنے سے میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ یہ مٹی کی محبت بھی بڑی عجیب ہوتی ہے۔ جب میں پاکستان میں تھا تو صرف اتنا جانتا تھا کہ پاکستان کا شہری ہوں، لیکن اس مٹی کی محبت میں نے کوئی قابل فخر کام نہیں کیا تھا۔ البتہ جرائم کی راہ اپنا کر اس کے مسائل میں کچھ اضافہ ضرور کر دیا تھا، اور اب جب میں وطن سے دور دشمنوں میں گرا ہوا تھا تو اس وطن کی محبت میرے سینے میں طوفان بن کر اٹھ رہی تھی، اور میں نے بھی طے کر لیا تھا کہ کچھ نہ کچھ کر کے ہی یہاں سے جاؤں گا۔
دفعتاً میرے ذہن میں ایک اور خیال ابھرا۔ تاریخ شاہد ہے کہ ہندو بنیا کبھی بھی کسی کا وفادار نہیں رہا، اور دریودن نے بھی یہ اعتراف کیا تھا کہ سازش اور غداری اس قوم کی فطرت میں شامل تھی۔ ان کا دھرم بھی ان چیزوں سے محفوظ نہیں رہا تھا، اور اس نے غلط نہیں کہا تھا۔ کچھ مثالیں تو میرے سامنے تھیں۔ ناگراج نے پروہت کو قتل کر کے آدی ناتھ سمندر پر قبضہ کیا تھا۔ پنڈت بیرو سنگھ اپنی گدی بچانے کے لیے ناگراج کو قتل کرنا چاہتا تھا، اور الکا اور دریودن وغیرہ تو قتل کا بدلہ لینا چاہتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے مجھے استعمال کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ اس کی وجہ بھی میری سمجھ میں آ گئی تھی۔ وہ چاہتے تو اپنے کسی آدمی سے بھی کام لے سکتے تھے، لیکن اس طرح خود ان پر زد پڑتی، جبکہ میرے فرار کے بعد وہ کہہ سکتے تھے کہ پاکستانی جاسوس ناگراج کو قتل کر کے اہم راز لے کر فرار ہو گیا۔ اس طرح بات ان پر نہیں، پاکستان پر آتی۔ جہاں تک میری سوچ کا تعلق تھا تو میرے خیال میں اس کا فائدہ پاکستان کو ہی پہنچتا تھا۔ اگر میں ناگراج کو قتل کر کے یا ان کے مشن کو کسی اور طریقے سے نقصان پہنچا سکتا تو پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی اور تخریب کاری کی وارداتوں کا سلسلہ ختم نہ ہوتا، تو ان میں وقتی طور پر کمی آ سکتی تھی۔ اے بابو، رادھا کی آواز سن کر میرے خیالات منتشر ہو گئے۔ وہ میرے ساتھ کھڑی کہہ رہی تھی، بھوجن کرت ہو یا نہیں؟ اوہ بھوجن، میں نے اس کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں کیوں نہیں، بھوک تو لگ رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد میں الکا والے کمرے میں موجود تھا۔ رادھا نے فرش پر ہی دری بچھا دی تھی، اور میرے بیٹھتے ہی اس نے تھال میرے سامنے رکھ دیا۔ میں کھانا کھاتا رہا اور وہ میرے سامنے بیٹھی مجھے دیکھتی رہی۔ الکا شام کے قریب واپس آئی تھی۔ اس وقت وہ گاڑی آشرم کے گیٹ کے اندر لے آئی تھی۔ اس نے کینوس کا ایک بیگ گاڑی میں سے نکال کر اپنی الماری میں رکھ دیا۔ رات 12 بجے تک تو میں اس کے کمرے میں بیٹھا باتیں کرتا رہا، اور پھر سونے کے لیے تہہ خانے والے کمرے میں آ گیا۔ دریودن نے اگرچہ وعدہ کیا تھا کہ ناگراج کے آدمیوں کو اس طرف نہیں آنے دے گا، مگر احتیاط کا دامن بھی ہاتھ سے نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، اس لیے میں نے رات تہہ خانے ہی میں گزارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ اس رات کھانا کھانے کے بعد تقریباً 10 بجے کے قریب الکا ایک بار پھر میرے تہہ خانے میں موجود تھی، لیکن اس وقت اس کی آمد کا مقصد کچھ اور تھا۔ اس کے ہاتھ میں کینوس کا وہی بیگ تھا جسے ایک روز پہلے میں نے اسے گاڑی سے اتارتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ بیگ بیڈ پر رکھ کر اس کی زپ کھول رہی تھی۔ بیگ سے برآمد ہونے والی چیزیں دیکھ کر میں حیران ہو رہا تھا۔ پولیس کی یونیفارم، کیپ، ہولسٹر، ریوالور کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی تھیں۔ یہ وردی پہن لو، ہم 1 گھنٹے بعد یہاں سے روانہ ہوں گے، الکا نے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ میں الجھی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ مجھے کہاں لے جانا چاہتی تھی جس کے لیے پولیس کی وردی پہننا ضروری تھا؟ یہ میرے پتی کی یونیفارم ہے، الکا نے میری الجھن کو سمجھتے ہوئے کہا۔ جس جگہ ہم جا رہے ہیں وہاں تمہارے لیے یہ وردی پہننا بہت ضروری ہے، اس کے بغیر اس علاقے میں قدم بھی نہیں رکھ سکو گے۔ میں چند لمحے اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر یونیفارم اٹھا کر باتھ روم میں گھس گیا۔ اس کا شوہر شیام لال غالباً میرے ہی قد و قامت کا مالک تھا، کیونکہ یہ وردی مجھے اس طرح فٹ آ گئی تھی جیسے میرے لیے ہی سلائی کی گئی ہو۔ شولڈرز پر لگے ہوئے بیج انسپیکٹر ظاہر کر رہے تھے۔ میں ہمیشہ پولیس کی وردی کو دور سے دیکھ کر بھاگتا رہا تھا، اور اب خود یہ وردی پہن لی تھی۔ میرے سر کے بال خاصے لمبے تھے جنہیں میں نے کیپ میں چھپا لیا، اور جب میں باہر نکلا تو مجھے دیکھ کر الکا کی آنکھوں میں عجیب سی چمک ابھر آئی۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ تمہیں اس وردی میں دیکھ کر مجھے اپنا پتی یاد آ رہا ہے، وہ بھی تمہاری طرح بہت سمارٹ تھا، الکا نے مجھے نیچے سے اوپر تک دیکھتے ہوئے کہا۔ وردی دیکھ کر پتی یاد آ رہا ہے؟ میں نے شوق نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ میں نے ہولسٹر بیلٹ اٹھا کر کمر سے باندھ لیا اور ریوالور کھول کر چیک کرنے لگا۔ 0.38 کے اس ریوالور کا چیمبر گولیوں سے بھرا ہوا تھا۔ بیلٹ میں بھی تقریباً 2 درجن کارتوس لگے ہوئے تھے۔ ویری سمارٹ، الکا نے ایک بار پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا ارادہ ہے؟ میں نے اسے گھورا۔ وردی اتار دوں؟ ابھی نہیں۔ الکا کے منہ سے بے اختیار گہرا سانس نکل گیا۔ ہم تہہ خانے سے باہر آ گئے۔ رادھا اس وقت رسوئی میں تھی۔ چند منٹ بعد ہی وہ ہمارے لیے چائے بنا کر لے آئی۔ ہم غالباً کسی ایسی جگہ پر جا رہے تھے جہاں پانی یا چائے ملنے کی توقع نہیں تھی، کیونکہ ہمیں چائے دینے کے بعد رادھا نے پانی کی ایک بڑی چھاگل بھی گاڑی میں رکھ دی تھی۔ چائے پینے کے فوراً ہی بعد ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اس وقت رات کے 11 بج رہے تھے۔ الکا نے اسٹیئرنگ سنبھال رکھا تھا۔ میں ساتھ والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ لینڈ کروزر مختلف سڑکوں پر سے ہوتی ہوئی داواڑا روڈ پر پیلس ہوٹل کے سامنے رک گئی۔ الکا نے انجن بند کر دیا اور ابھی آئی کہہ کر نیچے اتر گئی۔ میں اسے دیکھتا رہا۔ وہ ہوٹل کی عمارت میں داخل ہو کر نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ ہوٹل پیلس کسی زمانے میں اجمیر ہاؤس ہوا کرتا تھا۔ بہت شاندار عمارت تھی۔ اس میں کچھ تبدیلیاں کر کے رہائشی ہوٹل بنا لیا گیا تھا۔ شہر میں 2-4 ہی تو ایسے بڑے ہوٹل تھے جنہیں 5 سٹار بھی کہا جا سکتا تھا، اور پیلس ہوٹل کا شمار بھی ایسے ہی ہوٹلوں میں ہوتا تھا۔ میں اپنی سیٹ پر بیٹھا محتاط نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔
ریوالور بھی ہولسٹر سے نکال کر گود میں رکھ لیا تھا اور اس کا سیفٹی لیچ بھی ہٹا دیا تھا۔ بظاہر میرے لیے خطرے کی کوئی بات نہیں تھی، مگر میں احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ الکا تقریباً آدھے گھنٹے بعد واپس آئی۔ اس نے سیٹ پر بیٹھ کر انجن سٹارٹ کیا اور گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میں نے الکا سے یہ دریافت نہیں کیا کہ وہ پیلس ہوٹل میں کیوں گئی تھی اور نہ ہی اس نے کچھ بتایا۔ گاڑی ہلکی رفتار سے سڑک پر دوڑتی رہی۔ اس طرف کچھ آگے داواڑا کا علاقہ تھا جہاں چند قدیم جین مندر تھے۔ دن کے وقت تو داواڑا روڈ پر یاتریوں اور سیاحوں کی آمد و رفت جاری رہتی تھی، لیکن آدھی رات کے وقت سڑک پر سناٹا تھا۔ اس سڑک پر واقع اکا دکا عمارتیں بھی اب بہت پیچھے رہ گئی تھیں۔ پہاڑیوں میں بل کھاتی ہوئی یہ سڑک تاریکی اور سناٹے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ تقریباً 4 میل کا فاصلہ طے کرنے کے بعد الکا نے گاڑی روک لی۔ وہاں بائیں طرف ایک اور تنگ سڑک مڑتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ موڑ پر ایک چھوٹا سا بورڈ بھی لگا ہوا تھا جس پر ہندی میں کچھ تحریر تھا اور نیچے تیر کا نشان بنا ہوا تھا۔ الکا نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس بجھا دیے۔ 1 منٹ کے توقف کے بعد اس نے 2 مرتبہ ہیڈ لیمپس جلائے، بجھائے اور سڑک پر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مجھے اندازہ لگانے میں دشواری پیش نہیں آئی کہ الکا نے گاڑی کے ہیڈ لیمپس بجھا کر کوئی مخصوص سگنل دیا تھا اور اب اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس وقت ہیڈ لیمپس بجھے ہوئے تھے اور چاروں طرف گہری تاریکی پھیلی ہوئی تھی۔ چند منٹ بعد ہی ایک ہیولا دائیں طرف جاڑیوں سے نکل کر ہماری طرف بڑھتا نظر آیا۔ میں نے ریوالور ہاتھ میں لے لیا۔ وہ ہیولا تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ڈرائیونگ سائٹ پر گاڑی کے قریب رک گیا۔ الکا نے اس سے کچھ بات کی اور پھر دروازہ کھول دیا۔ انجن چلتا چھوڑ کر سیٹ کے اوپر سے پھلانگ کر پچھلی سیٹ پر چلی گئی۔ وہ شخص ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا اور اسٹیئرنگ سنبھال کر گاڑی ایک جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ میرا ذہن بری طرح الجھا ہوا تھا۔ ذہن میں یہ شبہات بھی سر ابار رہے تھے کہ میرے ساتھ دھوکہ تو نہیں کیا جا رہا، لیکن پھر اس خیال کو ذہن سے جھٹک دیا۔ میں تو اب تک مکمل طور پر انہی کے رحم و کرم پر تھا۔ وہ جب چاہتے میرا خاتمہ کر سکتے تھے۔ تقریباً نصف میل آگے جانے کے بعد گاڑی دائیں طرف پہاڑیوں میں ایک تنگ راستے پر مڑ گئی۔ پہاڑیوں میں ان پتھریلے راستوں پر کئی موڑ گھومنے کے بعد گاڑی ایک ویران اور کھنڈر نما عمارت کے سامنے رک گئی۔ یہ غالباً کوئی مندر تھا جو ایک اونچے چبوترے پر بنا ہوا تھا۔ اس شخص نے انجن بند کر دیا اور ہم تینوں نیچے اتر آئے۔ الکا نے پچھلی سیٹ پر رکھا ہوا ایک بیگ بھی اٹھا لیا تھا۔ الکا بیگ لیے مندر کے اندر چلی گئی اور اس کے کچھ ہی دیر بعد اندر کسی جگہ روشنی دکھائی دینے لگی۔ الکا نے کوئی لیمپ جلایا تھا۔ میں اس دوسرے آدمی کے ساتھ باہر چبوترے پر بیٹھا رہا۔ اس وقت بھی میرا ذہن کچھ الجھ گیا تھا۔ الکا اس ویران مندر میں کیا کرنے گئی تھی؟ مندر ٹوٹا پھوٹا تھا اور یہ بھی نہیں سوچا جا سکتا تھا کہ یہاں کوئی پوجا پاٹ کی جاتی ہوگی۔ باہر بکھرے ہوئے پتھر دیکھ کر تو یہ اندازہ لگایا ہی جا سکتا تھا کہ اس طرف تو کوئی پجاری بھی کبھی بھول کر نہیں آیا ہوگا۔ الکا نے اندر سے پکار کر کچھ کہا تو اس آدمی نے اٹھ کر گاڑی کے ہیڈ لیمپس روشن کر دیے۔ گاڑی کا رخ مندر کی طرف تھا اور روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ صرف 1 منٹ بعد الکا مندر کے دروازے سے برآمد ہوئی تو اسے دیکھ کر مجھے سینے میں سانس رکتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ الکا کے جسم پر بہت مختصر لباس تھا۔ زیریں حصے پر چند انچ چوڑا اور اورنج رنگ کا کپڑا لپٹا ہوا تھا۔ اس کے کپڑے کی چوڑائی اتنی کم تھی کہ گھٹنوں سے اوپر بلکہ بہت اوپر تک ٹانگیں برہنہ تھی۔ بلاؤز بھی کچھ عجیب سا تھا۔ چند انچ چوڑا کپڑا صرف سامنے کے رخ پر تھا۔ کمر پر چاندی کی ایک ڈھیلی ڈالی سی چین لپٹی ہوئی تھی۔ گلے میں سونے کی چین اور کانوں میں بھی بندے تھے۔ ایسا لباس میں نے صرف انڈین فلموں میں دیکھا تھا اور اب الکا کو اسی لباس میں دیکھ رہا تھا۔ الکا قریب پہنچی تو میری طرف دیکھ کر مسکرا دی۔ الکا ہمارے قریب ہی چبوترے پر بیٹھ گئی۔ اس نے اپنا بیگ ایک بار پھر کھول لیا اور گاڑی کے ہیڈ لیمپس کی روشنی میں میک اپ کرنے لگی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد ہم گاڑی میں آگے۔ اس مرتبہ الکا آگے پیسنجر سیٹ پر بیٹھی تھی اور میں پچھلی سیٹ پر ہی تھا۔ الکا کو دیکھ کر کوئی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ بیوہ عورت ہے۔ لینڈ کروزر پہاڑیوں سے نکل کر پھر سڑک پر آ گئی اور تیزی سے ایک طرف دوڑنے لگی۔ دھواڑا کے جین مندر اب بہت پیچھے رہ گئے تھے۔ گاڑی ایک بار پھر پہاڑیوں میں تنگ سے راستے پر مڑ گئی۔ چٹانوں میں پیچ و خم کھاتا ہوا یہ راستہ بتدریج بلندی کی طرف جا رہا تھا اور آخرکار گاڑی نشیب میں اترنے لگی اور ایک چٹان کے اوپر سے گھومتے ہی رک گئی۔ وہ 3 کمروں پر مشتمل ایک مختصر سی عمارت تھی جس کے ساتھ ہی خاردار تاروں کا ایک گیٹ بنا ہوا تھا۔ خاردار تاروں کی باڑ دائیں بائیں پہاڑیوں میں دور تک چلی گئی تھی۔ اس باڑ نے غالباً کئی مربع میل تک کا علاقہ گھیرے میں لے رکھا تھا۔ گیٹ کے سامنے گاڑی رکتے ہی 2 آدمی سامنے آ گئے۔ ان دونوں کے ہاتھوں میں آٹومیٹک رائفلیں تھیں۔ ان میں سے ایک تو گیٹ کے اندر ہی رائفل تانے کھڑا رہا اور دوسرا گیٹ کھول کر گاڑی کے قریب آ گیا۔ کون ہو تم لوگ اور اس طرف کیسے آ گئے؟ گارڈ کے لہجے میں کرختگی تھی۔ اوہ، ڈرائیور گہرا سانس لیتے ہوئے بولا۔
اس کا مطلب ہے تمہیں ابھی تک اطلاع نہیں دی گئی؟ کیسی اطلاع؟ گارڈ نے اسے گورا۔ گورکھ سنگھ کو فون پر بتاؤ، تارا بائی گیٹ پر انتظار کر رہی ہے، ڈرائیور نے کہا۔ اس مرتبہ اس کا لہجہ بھی کھردرا تھا۔ تارا بائی؟ گارڈ زیر لب بڑبڑایا۔ اس نے جھک کر دوسری سیٹ پر بیٹھی ہوئی الکا کی طرف دیکھا، پھر میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ کون ہے؟ اس نے میری طرف دیکھتے ہوئے ڈرائیور سے پوچھا۔ تارا بائی کا سرکاری گارڈ انسپکٹر رمیش جے پور سے اس کے ساتھ آیا ہے۔ اب تم جاؤ اور گورکھ سنگھ کو اطلاع کر دو۔ اگر تارا بائی واپس چلی گئی تو تمہاری نوکری ختم ہو جائے گی۔ گارڈ چند لمحے الجھی ہوئی نظروں سے ڈرائیور اور الکا کو دیکھتا رہا اور پھر گیٹ کے اندر چلا گیا۔ اس نے دوسرے گارڈ سے کچھ کہا اور عمارت میں غائب ہو گیا۔ اس کی واپسی تقریباً 3 منٹ بعد ہوئی تھی۔ اس نے دوسرے گارڈ کو اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر گیٹ کھول دیا اور گاڑی حرکت میں آ گئی۔ تقریباً 100 گز آگے ایک اور چٹان کے گرد گھومتے ہی میں چونک گیا۔ سامنے نشیب میں روشنیوں کا جرمٹ سا تھا۔ ادھر ادھر بھی کچھ روشنیاں بکھری ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ یہ وہ کیمپ ہے جہاں پاکستانی نوجوانوں کو دہشت گردی کی تربیت دی جاتی ہے، الکا نے نشیب کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ گورکھ سنگھ اس کیمپ کا ڈپٹی کمانڈر ہے۔ یہاں تک آنے کے لیے یہی ایک طریقہ تھا جو ہم نے اپنایا ہے۔ وہ چند لمحوں کو خاموش ہوئی، پھر بات جاری رکھتے ہوئے بولی، میں تمہیں دکھانا چاہتی تھی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے اور کس طرح انسانی بم تیار کیے جاتے ہیں۔ تم جو کچھ بھی دیکھو ذہن نشین کرتے رہنا۔ واپس جا کر میں تمہیں کچھ ایسی چیزیں دوں گی جو تم اپنے ساتھ لے جا سکو گے۔ میں نشیب میں جگمگاتی ہوئی ان روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ دہشت گردی کی تربیت کا یہ کیمپ بہت محفوظ جگہ پر لگایا گیا تھا۔ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان پہاڑیوں میں کیا ہو رہا ہے۔ ہم چند منٹ میں ہی دہشت گردوں کی اس بستی میں پہنچ گئے۔ فوجی بیرک نما چند عمارتیں تو قریب قریب تھیں اور ایسی ہی کچھ عمارتیں ادھر ادھر بکھری ہوئی تھیں۔ یہ کیمپ شہر سے کم از کم 15 میل کے فاصلے پر تھا۔ بجلی اور ٹیلی فون کی لائنیں خاص طور پر یہاں تک لائی گئی تھیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایپیسوڈ۔ مجھے امید ہے کہ یہ ایپیسوڈ بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اس سے آگے کے واقعات دیکھنے اور سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیجیے گا تاکہ جیسے ہی اگلی ایپیسوڈ اپلوڈ کی جائے آپ تک فوراً پہنچا دی جائے۔ تو ملتے ہیں اگلی ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔